سے شکایتیں آ رہی ہیں 2 بندے پیچھے بھیجیں, لاؤڈ چیک کریں, فوری طور پر لاؤڈ آج کرائیں. اسکرین بھی بند ہو گئی ہے, اس کو بھی چلائیں. صدر مجلس قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, قائدین پی ڈی ایم, قائدین متحدہ مجلس عمل, اکابر علماء کرام, دین اسلام کے سرفروش مجاہدوں, آج جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام اسرائیل نامنظور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. آج امت مسلمہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ اسرائیل کل بھی نامنظور تھا, اسرائیل آج بھی نامنظور ہے, اور اسرائیل کل بھی نامنظور رہے گا. آج کراچی کے سرزمین سے جو توانا آواز امت تک گئی ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ فلسطین کے مظلوم عوام آج ان کو پیغام امت کے سرفروش لیڈر اور بے باک مسلمان بھائی آج بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, آج ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو تغیرات آئی ہیں, جو تبدیلیاں آئی ہیں, چاہے وہ تبدیلی پاکستان کے اندر حکومت کی سطح پر آئی ہے, چاہے وہ ہندوستان کے اندر مودی کی صورت میں آئی ہے, چاہے وہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کی صورت میں آئی تھی, آج پوری دنیا اس کو مسترد کر چکی ہے اور پیغام دے چکی ہے کہ جبر کی بنیاد پر ہم دنیا کی تقسیم نہیں مانتے. ہم آج بھی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کا جو پیغام اس وقت امت کو گیا ہے, آج صبح سے بین الاقوامی تنظیمیں جو فلسطین کے لیے, فلسطین کے حقوق کے لیے, بیت المقدس کے حقوق کے لیے دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتی ہے, آج وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر موجود کٹ پتلی حکومت اور اس کٹ پتلی حکومت کے پٹھو اور کٹ پتلی وزراء کل سے میڈیا کے اوپر تماشا بنائے رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے, پاکستان کے اندر کون قادیانیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں ببانگ دول کہتا ہوں, عن الاعلان کہتا ہوں
کہ ہماری موجودہ مسلح حکومت وہ اسرائیل کے لیے میدان بنا رہی ہے، وہ کشمیریوں کو بیچ کر آج مگرمچھ کے آنسو رو رہی ہے، آج قادیانیوں کے حق میں ان کے لیے پاکستان کے اندر اداروں کے ذریعے سہولت پیدا کر رہی ہے، لیکن میں ان کو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قادیانی پاکستان کے اندر ایک مردہ لاش ہے جس کے اندر کبھی دوبارہ روح نہیں پھونکی جا سکتی، اور آج ہم اس اجتماع کے ذریعے دنیا بھر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کبھی منظور نہیں ہوگا، قادیانی کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اپنی مذموم سازشوں سے باز آ جاؤ، ورنہ جو رویہ تم نے اپنائے رکھا ہے، اگر ہمیں تم نے مجبور کیا، ہم آج آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرو کہ تم آئین کے اندر جبر کی بنیاد پر ترامیم کرو۔ تم نے فیکٹ کے ذریعے پاکستان کو مغرب اور امریکہ کی کالونی بنانے کی کوشش کی، ہم نے مخالفت کی، ہم عوام میں آئے، ہم نے عوام کے اندر اس حوالے سے بیداری پیدا کی۔ آج گلگت سے کراچی تک پوری قوم یک آواز ہے کہ ہم اس جبری قانون سازی کو جو آج مسلط شدہ حکمران پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں، ہم اس کو منظور نہیں کرتے۔ اگر تم نے یہی رویہ اختیار کیا تو میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ جو اجتماعات ہم نے پورے پاکستان میں آئین کے حقوق کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے کیے ہیں، ہم اس قوت کو اسلام آباد میں جمع کریں گے، اور جس قوت پر تمہیں ناز ہے ہم عوامی قوت سے اس کا رد عمل تمہیں دیں گے، اور تمہیں بتائیں گے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اس آزاد ریاست میں غلام کی حیثیت میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا جو اس اجتماع میں شریک ہوئے، جس ایمانی جذبے سے شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جو مشن اس وقت قائد جمعیت نے اور پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے پاکستان کے حق میں نکالے۔ ہمارے عوام، غریب عوام کے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہماری جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے منزل مقصود پر پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت ساری شکایت آ رہی ہیں کہ